3.7% اگر گروتھ ہو بھی گئی تو پاکستان کی تاریخ کے کم ترین گروتھ کے سال میں سے ایک ہوگی. یہ تباہی ہے, یہ کوئی اچھائی نہیں ہے, یہ مکمل تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے اندر نظر آ رہا ہے. غربت کے لکیر سے نیچے رہنے والے لوگوں میں تیزی سے اضافہ ہوا, حکومت خود کہہ رہی ہے. امیر و غریب کے فرق کے اندر خطرناک حد تک اضافہ ہوا, حکومت خود کہہ رہی ہے. پچھلے 9 سال کی جو حکومت رہی ہے 2013 سے 18 اور 2022 سے 26, اس میں جتنی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے تو اسی رفتار سے اگر آگے بھی اضافہ ہوتا رہے تو کتنے سال میں آپ $60 ارب کا ہدف اچیو کریں گے؟ وہ تو کہہ رہے تھے 5 سال میں, آپ اگلے 500 سال میں بھی نہیں کریں گے. 500 سال میں بھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ایکسپورٹس گر رہی ہیں. یار خدا کا خوف کریں, کوئی تو حقیقت سے تعلق ہو جو ہم باتیں کرتے ہیں. عبدالبر صاحب ڈاؤٹ کر رہے ہیں ان فگرز کو, 3.6 3.7 آپ سمجھتے ہیں کہ اچیو نہیں ہوا, یہ فگر درست نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی ایک گیپ کریٹ ہو گیا ہے جو حکومت پاکستان دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سال معیشت کتنی بڑھنے جا رہی ہے, اور ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے, IMF کیا کہہ رہا ہے, ADB کیا کہہ رہا ہے, وہ تمام ان کے جو تخمینے ہیں وہ حکومت کے جو اعداد و شمار ہے اس سے کم ہیں. اور ورلڈ بینک کا تو بہت واضح گیپ ہے, تقریباً 20% سے بھی زیادہ کا فرق ہے. تو عالمی ادارے ہمارے پاس ظاہر ہے GDP کی کیلکولیشن ایک ایسی چیز ہے جو کوئی ایک کہیں نمبر سے نظر نہیں آتی, اور میں ایسی خامخواہی میں ہوائی میں چھوڑنا مجھے پسند نہیں ہے تو میں دعویٰ کر دوں کہ مجھے پتہ ہے کہ غلط ہے, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تمام عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حکومت جو کہہ رہی ہے یہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کے اندر کوئی سچائی نظر آتی ہے. اس میں جو ہم ایگریکلچر دیکھتے ہیں اس کا 4.5% اس کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا, 2.89 ہم نے اس کو اچیو کیا جو ایکسپیکٹڈ ہے. انڈسٹری کا بھی 4.3 تھا, 3.51 ہوا ہے. سروسز میں بھی سروسز آلموسٹ ہم نے اچیو کیا. تو یہ اگر باقی جو سیکٹرز ہیں وہ اگر ہم اس کے ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے اسد عمر صاحب, تو ہم نے یہ گروتھ کہاں سے حاصل کی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو ذرا سا یہ ڈسکس کر لیں کہ یہ نوجوان جو سن رہے ہوں گے ان کو لگ رہا ہوگا کہ حکومت کا دعویٰ بھی اگر میں لے لوں تو کوئی زبردست گروتھ ہو گئی ہے. 3.7% اگر گروتھ ہو بھی گئی تو پاکستان کی تاریخ کے کم ترین گروتھ کے سال میں سے ایک ہوگی. یہ تباہی ہے, یہ کوئی اچھائی نہیں ہے. پچھلے 4 سال کا اگر ہم اوسط لے لیں تو پچھلے 4 سال کی اوسط اس سال میں حکومت کا مان لیتا ہوں, حکومت یہ 3.7% بھی استعمال کر کے 4 سال کی اوسط جو ہے وہ 2.3% بنتی ہے. یہ کسی بھی 4 مسلسل سال پاکستان کی تاریخ کی کم ترین گروتھ ہے GDP کی. یہ ہماری شرح آبادی سے کم ہے, یعنی کہ فیکس آمدنی پاکستانیوں کی جو 4 سال پہلے تھی اس سے آج کم ہے. یہ مکمل تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے اندر نظر آ رہا ہے. غربت کے لکیر سے نیچے رہنے والے لوگوں میں تیزی سے اضافہ ہوا, حکومت خود کہہ رہی ہے. امیر و غریب کے فرق کے اندر خطرناک حد تک اضافہ ہوا, حکومت خود کہہ رہی ہے. سو یہ سارے اعداد و شمار تو حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں نا. اور جو آپ اس سے پہلے اڑان پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ اعداد و شمار جو ہیں یا جو ہدف لگائے گئے تھے, مطلب میں صرف ایک ہدف کی آپ کو مثال دے دوں. ایکسپورٹ کیا فرمایا گیا تھا؟ $60 ارب, $60 بلین, 30-31 بلین ڈالر سے 32 بلین ڈالر سے بڑھا کے ہم $60 ارب پہ لے جائیں. GDP 6%. اگر میں آپ کو ان سے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی پچھلے 9 سال کی جو حکومت رہی ہے 2013 سے 18 اور 2022 سے 26, اس میں جتنی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے تو اسی رفتار سے اگر آگے بھی اضافہ ہوتا رہے تو کتنے سال میں آپ $60 ارب کا ہدف اچیو کریں گے؟ وہ تو کہہ رہے تھے 5 سال میں, آپ اگلے 500 سال میں بھی نہیں کریں گے. 500 سال میں بھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ایکسپورٹس گر رہی ہیں. یار خدا کا خوف کریں, کوئی تو حقیقت سے تعلق ہو جو ہم باتیں کرتے ہیں. سو معیشت اس وقت مکمل طور پر تباہی کا شکار ہے, اور کوئی اس وقت اس بجٹ سے اتنی جب معیشت کی تباہی آئی ہوئی نا, وہ بیچارہ کیو بلاک کی اس دفتر میں مفتہ بھی بیٹھے ہوئے 2 دفعہ, میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا, تو مجھے اس بیچارے اورنگزیب کے اوپر ترس آتا ہے. جب آپ کی معیشت میں چاروں طرف ایسی زبوحالی نظر آ رہی ہو, جہاں چاروں طرف ایسی تباہی نظر آ رہی ہو, جہاں انڈسٹری پرفارم نہ کر رہی ہو, جہاں ایک بالکل سادہ سی چیز مجھے بتائیں کہ ریونیو ٹارگٹ ابھی نئے
दोबारा कह रहे हैं नए टैक्स लगेंगे, 200-300 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। ये पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान की तारीख में कि 4 साल लगातार नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये औरंगज़ेब ये टैक्स नहीं लगाएगा तो और क्या करेगा? आज की दुनिया में जहां पता नहीं मिफ्ता से मांगे थे नहीं मांगे थे, मिफ्ता मैंने एक्सेलरेट की थी फंडिंग ये फेंस की जो ईरान और अफगानिस्तान के साथ बन रही है ना, बॉर्डर पे जो फेंस लग रही है, उसका एक मुझे एज फाइनेंस मिनिस्टर इंटरेस्ट ये था, सिक्योरिटी तो है ही है, वो ये था कि यार स्मगलिंग कंट्रोल करने में आसानी होगी। फेंस वहां पे लगी हुई है, 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एक सस्ता सा ड्रोन जो है वो उड़ा के आप लाइव कवरेज ले सकते हैं 24/7। और वहां से स्मगल क्या हो रहा है? डीजल। ये कोकेन नहीं है कि किसी ने वो पुड़िया के अंदर छुपा के लिया, पूरे ट्रक के ट्रक निकल रहे हैं। यहां आपकी गवर्नेंस बिल्कुल निजाम फेल हो चुका हो तो बेचारा वो क्यू ब्लॉक में बैठा हुआ अकेला शख्स क्या करेगा? अगर अक्लमंद होगा तो रिजाइन करके घर जाएगा, कोई अच्छी जिंदगी गुजारेगा।